اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طیب قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاروبار کلینک کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے حاسم جمیل کی اچانک اور ناگہانی ہونے والی موت کے۔ اس خبر کا پتہ مجھے صبح فجر کے ٹائم چلا جب میں فجر کی نماز کے لیے اٹھا۔ پہلے تو یہ خبر مجھے فیک لگی، مگر بعد میں جب اس کی ڈیٹیل چیک کی تو پتہ چلا یہ حقیقت۔ افسوس تو بہت ہوا اور ساتھ ہی ذہن میں یہ چیز بھی آئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ریلیجیس گھرانے سے تعلق رکھنے والا فرزند خودکشی کا شکار ہو جائے۔ وہ کون سے عوامل یا کون سی وجوہات تھیں جو وجہ بنی کہ اس بچے نے اپنی زندگی کا خاتمہ خود ہی کر لیا۔ میں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کر دی۔ اس کو فردر ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھتا ہوں، ایک کہانی رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر گورو گاندھی، انڈیا کے ٹاپ ہارٹ اسپیشلسٹ، جنہوں نے 16,000 سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو بچایا، ان کے دل کے آپریشن کیے، جو کہ ابھی زندگی کامیابی سے گزار رہے ہیں، مگر 6 جون 2023 کی شام کو اپنی روٹین کے مطابق مینٹلی فزیکلی فٹ سوتے ہیں، اور صبح ان کی فیملی جب ان کو اٹھانے کے لیے جاتی ہے تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ گھر والے ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ پہنچنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو رات کو سوتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی۔ یہ چیز نے مجھے اس کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ موت، بیماری، حادثات یہ کسی وجہ پہ محتاج نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہو اور دل کی بیماری سے نہ مرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریلیجیس ہو، ایمان اس کا بڑا مضبوط ہو اور سوسائڈ، ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ بیماریاں، حادثات کسی گھر کو بائی پاس نہیں کرتے، اور نہ ہی کوئی گھرانے بیماریوں سے مستثنا ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے ڈاکٹروں کے بچے ڈاکٹر نہیں بنتے، ٹیچر جو لاکھوں، ہزاروں، سینکڑوں بچوں کی زندگیاں بدلتا ہے، ان کی روشنیاں، ان کی زندگیوں میں روشنیاں بھرتا ہے، اس سے پڑھے ہوئے بچے کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر اس کے اپنے بچے ان پڑھ رہ جاتے ہیں۔ اس طرح سے زندگیاں کامیابی سے نہیں گزار سکتے۔ جیسے ہوا، جو بھی ڈیٹیل آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، حاسم جمیل نے اپنی گارڈ سے پسٹل لے کے اپنے آپ کو سینے میں گولی ماری۔ اس کے پیچھے وجوہات یوسف جمیل صاحب نے بتائی کہ ڈپریشن کا شکار تھا۔ آخر وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں، ان کے گھرانے بھی ایک عام گھرانوں کی طرح گھرانے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کا مجھے تب احساس ہوا اور اس نے قبول کر لیا کہ کوئی گھرانہ، کوئی فیملی، کوئی خاندان ان چیزوں سے، بیماریوں سے، حادثات سے مستثنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی گھر پہ، کسی بھی فیملی میں بیماری، آزمائش بھیج سکتا ہے، حادثات ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں پڑھا لکھا گھر ہے تو وہاں کے بچے نالائق نہیں ہوں گے۔ ایک کامیاب بزنس مین ہے تو اس کے آگے بچے بھی کامیاب ہوں گے، وہاں پہ غربت نہیں آ سکتی۔ ایک ریلیجیس اسکالر ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ ہے، ایمان کی طاقت اس کے اندر ہے، لوگوں کی زندگیوں کو روشن کرتا ہے، اللہ سے رابطہ کرواتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے، دین کے ساتھ زندگیوں کو روشن کرتا ہے، تو وہاں پہ اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ پہ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ بہت ہی آزمائش کا وقت ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی فیملی کے لیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی وجوہات سے، ایسے واقعوں سے، ایسے حادثات سے محفوظ رکھے، ہمارے ملنے میں ملانے والوں کو بھی ایسے واقعات سے محفوظ رکھے۔
میں نے بہت سے ایسے کامیاب لوگوں کے بارے میں سنا ہے جو ایک وقت میں سوسائیڈل تھاٹس رکھتے تھے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، محنت کی، اپنے آپ کو کنٹرول کیا، مینج کیا، سمجھایا دماغ کو، اور اپنے اس ذہن کو پازیٹیوٹی کی طرف مولڈ کر کے سولوشن دیکھ لیا۔ جیسے یوسف جمیل صاحب نے بتایا کہ ان کے بھائی ڈپریشن کا شکار تھا بچپن سے ہی، تو ہمارے معاشرے میں پہلی تو بات ہے کہ ڈپریشن کو کوئی بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا، لوگ عام پریشانی کا نام دے کے اس کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں کرواتے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہمیں ڈپریشن ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور آنے والے وقت میں جس طرح سے ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، موبائل زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں، ہر بندہ لونلی ہو رہا ہے، فیملی کی بانڈنگ ریلیشن شپ اس طرح سے مضبوط نہیں ہے، تو ڈپریشن کا ریٹ، اس کی ریشو دل کی بیماریوں، دوسری بیماریوں سے زیادہ ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اسے ایک بیماری کنسیڈر کرنا پڑے گا اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو سے اجازت چاہوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ملنے ملانے والوں کو، سب کو بیماریوں سے، حادثات سے محفوظ رکھے، اور اپنی رحمتیں اور کرم کی بارش برساتا رہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ اللہ